حیدری، نعرہ تکبیر، مل کے ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وعلى سائر الصحابة والتابعین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بے شک، محمد سید الکونین والثقلین سبحان اللہ، کیا بات، والفریقین من عرب ومن عجم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، سبحان اللہ، محمد شکرہ فرض علی امم۔ سبحان اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت نے حاجی کشف الرشید صاحب اور ان کے بھائیوں کو یہ توفیق بخشی، اور انہوں نے اپنے والد، اپنے چچا، دادا، پھوپھی، اعزاء و اقارب کے ایصال ثواب کے لیے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس خوبصورت بابرکت اور رونق اور رحمت محفل میں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم میرا آپ کا آنا سادات کے خوبصورت گلدستے کا یہاں پہ سجنا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آمین، علماء کرام تشریف فرما ہے، ہمارے ایک خوبصورت بارونق مسافر حرمین طیبین حاجی محمد مرتضیٰ مجددی صاحب، آپ اپنے رب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو چکے۔ بے شک، ایک خوبصورت یادیں ہیں ان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اپنے دل میں رکھنے والے، بے شک، کلمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی ذات میں بے پناہ درود و سلام پڑھنے والے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیات کے ایک ایک ذرے سے بے پناہ محبتیں رکھنے والے، ہمیشہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیات کی حاضری اور حسرت کا اظہار کرنے والے، ان کے ساتھ حرمین طیبین کی بہت خوبصورت یادیں ہیں۔ اللہ کریم اس دیار کے گزرے ہوئے ہر لمحے کو ان کے درجات کی بلندی کا وسیلہ بنائے، آمین، اور اللہ کریم ہمیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی صفات کے ساتھ، آپ کے شہر کے ساتھ، آپ کی آل کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ وفا کی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔
دوستان گرامی، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، ضابطہ ہے حیات ایک ہی ہے، لوگوں کی زندگی کو سنوارنے والا قاعدہ قانون ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ بے شک اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یا ربی آپ ارشاد فرمائیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی بے شک للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دین ایک ہے اور وہ ہے اسلام، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی میری عبادات اور میری زندگی اور میرا جینا اور میرا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ دین اسلام ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ دین اسلام ہے، ضابطہ حیات اسلام ہے، زندگی کو سنوارنے والا قانون اسلام ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس نے سب سے پہلے اس اسلام کو اپنی ذات پہ لاگو فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا انا اول المسلمین، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام کو اپنی زندگی کا نمونہ حیات بنایا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ 1300 سال بعد 1400 سال بعد کوئی آنے والا یہ نہیں کہے کہ آپ 1400 سال پرانے اسلام میں زندہ ہیں، کوئی یہ نہ اپنی زبان سے کہے کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، ماحول بدل رہا ہے، تعلیم کا ماحول بدل رہا ہے، لوگوں کی فطرت بدل رہی ہے، لوگوں کی عادات بدل رہی ہے، معاشرت بدل رہی ہے، حالات بدل گئے ہیں، اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو۔ مسلمان اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، دین جو ضابطہ حیات ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ جو سب سے پہلی ذات جس نے اسلام کو اپنی زندگی پہ لاگو کر کے دکھایا ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ کی عادات سے محبت، آپ کی صفات سے محبت، آپ کی آل سے محبت، آپ کے رہن سہن سے محبت، آپ کے جینے اٹھنے سے محبت، آپ کے لباس سے محبت، آپ کی گفتار سے محبت، آپ کی شکل و صورت سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پا جانے والے ایک ایک عمل سے جو محبت کرنا سیکھ لے گا وہ اسلام پہ عمل کرنا سیکھ جاتا۔ بے شک ہم 1400 سال پہلے سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہ سر پہ دستار رکھنی چھوڑ سکتے ہیں، نہ چہرے پہ اس داڑھی کا سجانا چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہماری عورتیں پردے کو چھوڑ سکتی ہیں، نہ ہم مساجد کی نماز کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم اپنی معاشرت کو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو ہم پہ لازم ہوگا ہم وہ مسلمان بن کے دکھائیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو پیش کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہم نیا اسلام لا ہی نہیں سکتے، ہم نئی کوئی تعریف پیش ہی نہیں کر سکتے، ہم نئی کوئی تشریح کر ہی نہیں سکتے، کسی
معاملے کی نئی وضاحت ہم پیش ہی نہیں کر سکتے. ہم نے اسلام لانا ہی وہی ہے, عمل ہی اسی پہ کرنا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں سکھا کے گئے. اللہ نے اپنے حبیب کی زبانی ارشاد فرما دیا, میرے محبوب کہہ دو لوگوں کو, غلاموں کو سمجھا دو, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں نے زندگی کا ایک لمحہ ایسے گزارا ہے کہ میری زندگی کے جس لمحے کو دیکھو گے, میری زندگی کے جس دن کو کھول کے دیکھو گے, میری زندگی کے جس وقت کو تم الٹ کے دیکھو گے, تمہیں اس میں اللہ کی اطاعت اور اس کی محبت نظر آئے گا. وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے اعلان فرما دیا. مجھے حیرت ہوتی ہے ہم لوگوں پہ جو سورہ فتح کی آیت میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. سبحان اللہ. اس کے ترجمہ میں اپنے علم کی معراج سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم اس کے ترجمہ میں یہ ترجمہ نعوذ باللہ ضرور کریں گے کہ محمد آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو نعوذ باللہ اللہ نے معاف فرما دیا. یہ اگر قرآن ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے تو وہی قرآن ہے جو دوسری جگہ یہ گواہی دے رہا ہے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے اللہ اعلان فرما رہا ہے, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے, اتنی اصلاح فرمائی ہے, اتنی کرم نوازی رکھی ہے. اللہ نے کسی ایک لمحے بھی مجھے اپنی اطاعت سے باہر جانے کی توفیق نہیں بخشی. میں نے زندگی کا ایک لمحہ, ایک سیکنڈ, ایک منٹ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزارا. بہت سلام اللہ. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا لوگوں کو عبادت کرنا سکھانا تھا, اللہ کی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں سجدہ کیسے کرنا ہے, ہاتھ کیسے رکھنے ہیں, گھٹنے کیسے ٹیکنے ہیں. یہ تشریحات تو کہا نے ہمیں بتائی ہے, انگلیاں کیسے رکھنی ہیں, گھٹنے کیسے رکھنے ہیں, ہاتھ کب رکھنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. لوگوں دین اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام بنا کے بھیجا. اسلام سیکھنا ہے تو یہ نہیں دیکھنا میری زبان کیا کہہ رہی ہے, اسلام سیکھنا ہے تو یہ دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. حج کرنا ہے تو اس طرح کرو جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. روزہ زکات کا عمل سیکھنا ہے تو اس طرح سے کرو جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہو گئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس سے بھی پیار کرو, اس سے بھی پیار کرو. اس لیے کہ جس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہو گئی وہ بھی اسلام ہو گیا. بڑی بات. جس کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف ہو گئی ہے وہ بھی اسلام ہے. اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میں نے اسلام کا نمونہ بنا کے بھیجا, اسلام کا نمونہ بنا کے بھیجا ہے. تو جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کی ذات کی طرف ہو گئی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صرف اس عمل سے پیار کرو گے تبھی تمہارا اسلام قبول نہیں کروں گا. صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو گے تب بھی تمہارا اسلام قبول نہیں کروں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ
جس کی نسبت ہو گئی، جس نے شہر مدینہ کی بے توقیری کی، اس کا اسلام اٹھا کے پھینک دوں گا۔ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی بے حرمتی کی، اس کا اسلام اٹھا کے پھینک دوں گا۔ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بے وفائی کی، اس کا اسلام اٹھا کے پھینک دوں گا۔ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بے توقیری کی، اس کا اسلام اٹھا کے پھینک دوں گا۔ میرے اللہ نے کہا میرے محمد سے بھی پیار کرنا ہے، اور اس سے جس کی نسبت ہو گئی اس سے بھی پیار کرنا ہے، پھر میں تمہارے اسلام کو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ دوستان اکرامی، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی اصحابی، میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میرے صحابہ کے بارے میں منہ کھولتے ہوئے، میرے صحابہ کے بارے میں اپنے دل کا اظہار کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا، من احبہم فبحبی احبہم، سبحان اللہ۔ جس نے میرے صحابی سے پیار کیا وہ اس بات کی علامت ہوگا کہ وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان سے پیار کرتا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اللہ کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دین ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ نہیں چلنا، فرمان مصطفیٰ سے بھی پیار کرنا ہے، ذات مصطفیٰ سے بھی پیار کرنے ہے، اور جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی اس پہ بھی اپنی جان فدا کرنی۔ ایک طرف اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم کو مصطفیٰ کریم سے نسبت پا جانے والے ہر صحابی سے پیار ہے، اور ایک طرف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ہر صحابی کی توقیر کرنا، میرے صحابی ہر صحابی کی عزت کرنا، اور جس نے میرے کسی بھی صحابی سے محبت کی تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اسے محبت کر رہا، اور جس نے میرے کسی صحابی سے بھی بغض رکھا۔ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں صحابی سے تو محبت رکھ سکتے ہو اور فلاں سے بغض بھی رکھا جا سکتا ہے، فلاں کی بے توقیری بھی کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ فرمایا، میرے صحابی سے پیار کرنا، اور میرے کسی صحابی کو بھی بے توقیر نہ کرنا، اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولنا۔ ہمارے لوگ کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قابل قدر تو ہیں، لیکن اب کیا کریں، بس ہماری زبان نہ پھروائے، ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ ارے نہ کہنے والوں، اللہ تمہاری زبان کو دیکھتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ تمہاری زبان کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دل میں ہے۔ اگر دل میں تم کے صحابی ہے، اگر دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، اگر دل میں جو ہے وہ ابو ہریرہ کا بغض ہے، اگر دل میں حضرت حسان بن ثابت کا بغض ہے، اگر دل میں خالد بن ولید کا بغض ہے، اگر دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، اگر دل میں عمر فاروق کا بغض ہے، تو کہتے پھرو زبان سے کہ ہم سے زبان نہ بلواؤ۔ تمہاری زبان کی، تمہارے عمل کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی تمہارے ایمان کو تمہارے منہ پہ دے مارے گا۔ اور جس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہوئے تم اس بغض کا اعلان کر رہے ہو، وہ علی بھی تمہاری محبت سے برات کرتے ہوئے تمہاری محبت
मोहब्बत तो तुम्हारे मुंह पे नहीं मारेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हज़रत अली रामेतनी रहमतुल्लाह तआला अलैह से उनके एक मुरीद सवाल करते हैं। मैं एक बात की तरफ आऊंगा। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया है, बड़ा मकाम दिया है। नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। अफजल सहाबा हैं, अफजलुल बशर हैं बादल नबीयीन, आपकी ज़ुबान ये कहती है। तो हमें ये बताइए कि अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में सबसे ज़्यादा अफजल है, मुझसे ये सवाल हुआ कि अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में सबसे ज़्यादा अफजल है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हज़रत अली की क्यों है? लोग अली का नाम लेते हैं, अली का नारा लगाते हैं, अली के नाम पे झूम जाते हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे ऐसा नहीं होता। उनके नाम पे लोग झूमते नहीं हैं, उनसे ज़्यादा नारे नहीं लगते, उनसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार नहीं होता, लेकिन जो ही अली का नाम आता है मजमा झूम जाता है। मैंने कहा शायद किसी और के पास इसका कोई और जवाब हो, लेकिन हमारे मुर्शिद हज़रत अली रामेतनी रहमतुल्लाह तआला अलैह से उनके एक मुरीद ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि हुजूर ये बताइए कि अल्लाह के मुकर्रम बंदे तो बहुत से गुजरते हैं, बड़े लोग मकामात को पाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में उनका चर्चा बहुत कम औलिया का है। बहुत कम औलिया हैं जिनके मज़ारात पे रश लगा हुआ है, जिनकी दुनिया जो है वो पूजा कर रही है, जिनके दुनिया जो है वो गुन गा रही है, उनके नारे लगा रही है। हालांकि इतना अरसा हो गया है, अल्लाह के वली तो बेशुमार गुजरे हैं और बेशुमार ऐसे हैं जो कुतुब इरशाद के मकाम पे, कुतुब अफराद के मकाम पे, गौस आज़म के मकाम पे पहुँचते हैं। लेकिन क्या वजह है कि औलिया बेशुमार गुजरते हैं, लेकिन उनका शोहरा जो है वो अब तक 1400 साल गुजर गए हैं और पूरी इस मुस्लिम दुनिया में फैले लोगों में चंद औलिया ऐसे हैं जिनका शोहरा जो है वो होता है, और बाकी जो है उनकी शोहरत नहीं होती, उनको लोग नाम नहीं लेते। तो हज़रत अली रामेतनी फरमाने लगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो कुर्बत अपने औलिया के नसीब होती है वो एक वलायत होती है और एक विलायत होती है। बात समझिएगा। हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से चूंकि ये जो विलायत है ये मनाज़िल कुर्बत है, अल्लाह का वली जितना अल्लाह के करीब होता है उतनी उस पर अल्लाह की रहमत सजती है, उतना उसका मर्तबा बुलंद होता है। तो हज़रत फरमाने लगे कि अल्लाह की तरफ से जो कुर्बत की मंजिल है ये जिसको नसीब होती है उनमें से कुछ को विलायत मिलती है और कुछ को वलायत मिलती है। कुछ को वलायत मिलती है, जो जो वाव की ज़बर के साथ वलायत मिलती है, ये औलिया ऐसे होते हैं कि ये जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत की मंजिलों में पहुंचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपने पास ही रख देते हैं। फिर ये इस दुनिया की तरफ नहीं लौटते, और जब ये इस दुनिया की तरफ नहीं लौटते तो दुनिया के लोग भी इनकी तरफ मुतवज्जह नहीं होते।
اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت ولایت نصیب فرماتے ہیں اور پھر ان کو اپنی قربت کی منزل نصیب فرما کر اس دنیا کی طرف واپس بھیج دیتے ہیں۔ جب ان کی ارواح طیبات اس دنیا کی طرف واپس آتی ہیں تو پھر لوگوں میں ان کا شہرہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے درباروں پہ حاضر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے وہ آراس میں شریک ہوتے ہیں، ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اولیاء کرام جو اللہ کی قربت کی منازل میں پہنچ کر وہاں پر اللہ کے جنموں میں ہی غرق ہو جاتے ہیں، اللہ کی قربت میں ہی رہ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کی ارواح طیبات کو دنیا کی طرف واپس نہیں بھیجتے، ان کو ولایت نصیب ہوتی ہے اور ان کا اس دنیا میں چرچا کم ہوتا ہے، اس دنیا میں چرچا زیادہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم یہ تمام سلاسل کے امام ہیں۔ ولایت اس دنیا میں تقسیم علی کے قدموں کے صدقے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت میں، انوار نبوت میں قدم رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مقام نبوت اور ولایت کے درمیان برزخ کے طور پر ہیں۔ یہ دونوں طرح کا فیض بانٹتے ہیں، انوار نبوت کو بھی تقسیم کرتے ہیں، انوار ولایت کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولایت میں قدم جو ہے وہ اعلیٰ رکھتے ہیں، اور پوری کائنات میں ہر ولی کی تربیت جو ہے وہ علی کے فیض سے ہوتی ہے۔ بڑی بات۔ جو شخص علی کا ماننے والا نہیں ہے، جو شخص علی کا ماننے والا نہیں ہے، اس کو ولایت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص علی سے محبت کا دم رکھتا ہے، میں یہ بات کہوں کہ جس شخص کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہو تو کائنات میں تو فیض ہی علی کا بٹ رہا ہے۔ بے شک بے شک، بے شک، الحمدللہ۔ کائنات میں تو فیض ہی علی کا بٹ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام چھوڑا ہے وہ اسلام پہلے علی کے قدموں کے ساتھ لگنے سے حاصل ہوتا ہے، پھر ابو بکر تک بندہ پہنچتا ہے۔ پہلے علی کے قدموں سے لگتا ہے بندہ، پھر عثمان عمر کے قدموں سے ہوتے ہوئے ابو بکر کے قدم تک پہنچتا ہے، اور ابو بکر کے قدموں سے لگتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رکھنے والا ہے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں رہتا، بڑی بات، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں رہتا تو وہ سمجھ لے اس کی محبت علی کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی۔ بڑی بات۔ اس لیے کہ کائنات میں فیض علی بانٹ رہے ہیں، بے شک۔ کائنات میں فیض علی بانٹ رہے ہیں۔ کائنات کے کتب افراد مستقل طور پر مستقل بذات علی ہیں، اور انہی سے یہ نور ہدایت بھی پھیلتا ہے، دین اسلام بھی پھیلتا ہے، یہ روح کا نور بھی علی کے جو ہے وہ تعلق سے پھیلتا ہے۔ اگر ایک شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رکھتا ہے لیکن بدعقیدہ ہو جاتا ہے، اہل سنت کے عقیدے پہ قائم نہیں رہتا، اسے یہ سمجھ جانا چاہیے میری محبت کو علی کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں مل رہی، اس لیے کہ علی اس سے پیار کرتے ہیں جو عثمان سے پیار کرتا ہے، بے شک۔ علی اس کو فیض دیتے ہیں جو عمر کے در کی خاک بنتا ہے، علی اس کے سینے کو ولایت کے نور سے منور فرماتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر جانتا ہے، اس لیے کہ علی کا عقیدہ ہے، علی کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص سب سے فضیلت والا ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ابو بکر کا نہیں بنتا علی اس کے نہیں بڑی بنتے۔ بات ہے۔ جو جس کے علی نہیں ہوتے اس کو دین نہیں ملتا، جس کو دین نہیں ملتا وہ کچھ نعرہ لگاتا رہے، کسی محبت کا اظہار کرتا رہے، کسی بار اپنی سے اپنے کپڑے پھاڑتا رہے،
اسلام نہ اس کو ملے گا، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملے گی، نہ اس دنیا کی کامیابی ملے گی، نہ اس آخرت کی کامیابی اس کا نصیب ہوگی۔ دوستان گرامی، اپنے عقیدے کو اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے مطابق رکھیے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے قدموں کی خاک تو دور کی بات ہے، آپ کے گلی میں چلنے والے کتوں کے قدموں کی خاک بھی ہمارے، کیا بات ہے، لیکن جو عقیدہ ہمیں علماء اہل سنت نے دیا ہے، بڑی بات، اگر ہم اس عقیدے کے مطابق رہیں گے تو پھر محبت علی فیض دیتی، اور اگر اس عقیدے کے مطابق نہ رہیں تو پھر صرف حب علی فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ علی انہی سے پیار ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے سارے غلاموں سے پیار کرتے ہیں، بڑی بات ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کرتے ہیں۔ سلامت رکھیے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیق